اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی اور اسے اپنے مطلب کی ایک چیز دکھائی دے گئی۔ جی ہاں، دیوار کے ایک کونے میں چھت سے چپکی ہوئی ایک موٹی چھپکلی جو نہ جانے اس کمرے میں کب آئی اور کیسے آن گھسی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ایک بڑی چھپکی کی مانند بڑی تیزی سے دیوار چڑھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ دیوار پر چپکی چھپکلی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، سائکا نے جپٹ کر اسے دبوچا اور ایک ہی لقمے میں اپنے حلق میں اتار لیا۔ اف خدایا، وہ کیا چیز تھی! ایک ہی لقمے میں اس نے اس چھپکلی کو زندہ حالت میں اپنے معدے میں اتار لیا تھا۔ جس طرح وہ دیوار پر چڑھی تھی اسی طرح واپس اتر کر زمین پر موجود تھی۔ وہ دوبارہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر دوڑانے لگی، شاید اسے پھر کسی اور چیز کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی جانب بڑھتی، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی سائکا کی ظاہری حالت دوبارہ پہلے والی حالت میں تبدیل ہونے لگی، اور چند لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت بنی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شکیلا موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا، جسے اس نے یہ کہہ کر سائکا کی طرف بڑھا دیا کہ یہ پیکٹ اسے شادی کے تحائف میں دیا گیا ہے۔ شاید سامان اٹھاتے وقت وہی نیچے ایک کمرے میں رہ گیا تھا۔ سائکا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیکٹ اس سے لیتے ہوئے اندر آنے کا کہا، لیکن شکیلا کسی کام کا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ سائکا نے چند لمحوں تک اسے واپس جاتے دیکھا اور چہرے پر ایک حبیب سی مسکراہٹ ابھر آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک لمحے کے لیے سفیدی میں بدل گئی، لیکن دوسرے لمحے وہ دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ برت پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر یوں آثار تھے جیسے اسے شکیلا کا اس وقت آنا ناگوار گزرا ہو۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے بند کر دیا، اور دوسرے لمحے واش روم سے یوں آوازیں آنے لگیں جیسے اندر بہت سی بلیاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوں۔ اس گھر کے ماکین تصور میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ جسے وہ ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں اپنے گھر لے آئے ہیں، وہ در حقیقت ایک بلا ہے، ایک انتہائی خوفناک بلا۔ گھر میں ایک خوبصورت بلی جو شکیلا نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود بڑے پیار سے پالی ہوئی تھی، وہ اچانک ایک روز غائب ہو گئی۔ سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود کہیں نہیں ملی، چھت پر بھی نہیں ملی، آس پڑوس کے گھروں سے معلوم کرنے پر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بلی اس وقت سائکا کے پیٹ میں موجود ہے۔ جب وہ ایک رات چپکے سے پانی پینے کی غرض سے کچن میں واپس آتے ہوئے اس بلی کو ہڑپ کر چکی تھی۔ اس طرح گھر میں موجود سٹور کے تمام چوہے بھی اس کا ترنوالا بن چکے تھے۔ ایک روز شکیلا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر میں آئے، اور ایک نظر میں ہی انہیں شکیلا بہت اچھی لگی، اور کچھ ہی دنوں میں چٹ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، اور ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ طے پائی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سائکا نے اس بار شکیلا کے ساتھ مل کر اس کی شادی کی تمام شاپنگ کی۔ ارشد مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تھا، لیکن انہیں ضرورت کے وقت پیسے دے دیتا تھا، جو وہ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شاپنگ کی گھر سے لے کر بازار نکل جاتی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور شادی کا دن سر پر آن پہنچا۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ صبح بارات آنا تھی۔ گھر میں مناسب انتظام ہونے کے باوجود اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، چونکہ سب اپنے ہی عزیز و اقارب تھے، اس لیے کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ شکیلا اپنے کمرے میں موجود تھی، اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی سہیلیاں اور کچھ رشتہ دار لڑکیاں موجود تھیں جو اس سے چھیڑ چھاڑ میں لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک سوٹ اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بھائی جس کمرے میں بھی جاؤ 2-4 افراد موجود ہیں، حتیٰ کہ واش روم بھی خالی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کپڑے کہاں تبدیل کروں۔ لڑکی نے بے بسی سے یہ کہتے ہوئے سب کی جانب دیکھا، وہ سب ہنسی کھیل میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کر چون کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے خیال میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھابھی کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں۔ ان کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے آرام کی غرض سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکیلا نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اس کی دور کی کزن تھی جو ہانیوال سے اپنی دادی کے ساتھ شادی کے رسومات میں شرکت کی غرض سے لاہور آئی تھی۔ شکیلا کی بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس لوٹ گئی۔ چونکہ اسے اس گھر میں آئے 3-4 روز ہوئے تھے، اس لیے اسے بھابھی سائکا کا کمرہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔
دروازے کے سامنے پہنچ کر ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹانے پر دوسری طرف کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کسی کے چٹکی کھولنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف سائیکا کی شکل نظر آئی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے اٹھی ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن ایسا صرف پل بھر کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے اس سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ جب اس نے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے کہا تو سائیکا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ایک طرف ہو کر اسے کمرے میں داخل ہونے کے لیے راستہ دیا اور پر ہاتھ کے اشارے سے واش روم کی جانب اشارہ کر دیا۔ لڑکی سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں اتارا ہوا لباس تھامے جیسے ہی کمرے سے نکلی اس کے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کمرے میں آئی تھی تو وہ جو حسین چہرہ اس کے سامنے تھا اب انتہائی بھیانک صورت لیے اس کے سامنے تھا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے خوف سے جاگ نکلنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ گھر زیادہ بڑا نہ ہونے کی وجہ سے چیخ کی بازگشت پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور دوسرے لمحے سائیکا کے کمرے میں بہت سے افراد اکٹھے ہوئے چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ سب سائیکا سے اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن سائیکا نے انہیں بتایا کہ جب وہ لڑکی واش روم سے لباس تبدیل کر کے واپس نکلی تو نہ جانے کیوں ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب حیرت سے زمین پر بے ترتیب پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی دادی کو کسی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ کہیں خواہ مخواہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ ویسے بھی وہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس لیے اس سے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ سائیکا نے جلدی سے ارشد کو ہسپتال میں فون کر دیا تھا، جو 10-15 منٹ کے وقفے سے فوراً گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اس لڑکی کو فوری ابتدائی طبی امداد دے کر ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ارشد نے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے اجتناب کیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ شکیلا بھی بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کے کمرے میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے کی جگہ کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے اور باتوں سے یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ اسے کوئی بیماری وغیرہ ہو، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بابی کے کمرے میں وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ویسے بھی شادی کا موقع تھا، اس لیے کوئی بھی بدمزگی ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک ہسپتال سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک کمرے میں جمع تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے سے تمام ماحول گونج اٹھا۔ شکیلا نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور دوسری جانب سے نہ جانے کیا سنائی دیا کہ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ لہرا کر ایک جانب جا گری اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد جو اس طرح اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر چونک گئے تھے، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ریسیور ابھی تک نیچے زمین کی جانب لٹک رہا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر جلدی سے ریسیور تھاما اور ہیلو ہیلو کرتے ہوئے دوسری جانب کی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن شاید دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، آخر کس کا فون تھا اور دوسری جانب سے ایسا کیا کہا گیا کہ شکیلا بے ہوش ہو گئی۔ ان سب سوالوں کا جواب تو شکیلا کے ہوش میں آنے کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ کچھ عورتوں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا اور ایک لڑکی بھاگ کر جلدی سے پانی کا ایک جگ اٹھا لائی۔ ایک سیانی عورت نے شکیلا کا ناک چٹکی میں بھر کر اس کا سانس روکا تو چند لمحوں بعد شکیلا نے ایک جھٹکے سے جرجری لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکی ہوئی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ پھر شعور کے بیدار ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک عورت نے جلدی سے اسے پانی پلایا تو اسے کچھ سکون ملا۔ تو پھر سب کے استفسار پر اس نے بتایا کہ ہسپتال سے ارشد بھائی کا فون آیا تھا اور یہ کہ وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مزید بتایا کہ ارشد بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی انجانی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی انتہائی خوفناک اور بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔
کچھ دیر تک یوں ہی خوفزدہ حالت میں رہنے کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور یہ کہ ہسپتال میں ضروری کارروائی پوری کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی صبح لائی جا سکے گی۔ اب کوئی جواز نہ رہا تھا کہ اس کی دادی کو بھی تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا، اس لیے شکیلہ کے ابو نے اس لڑکی کی دادی کو اس کے کمرے میں جا کر اس کی پوتی کی یوں اچانک موت کا بتا دیا۔ یہ سن کر دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، لیکن گھر میں ان کی ادویات موجود ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے انہیں دوا دے کر بے ہوش ہونے سے بچا لیا گیا، ورنہ جس طرح ان کی حالت بگڑ گئی تھی وہ ان سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ شکیلہ کے ابو نے فوری فون پر ارشد سے بات کر کے تمام حالات معلوم کیے اور پھر تمام افراد کو مزید صورتحال سے آگاہ کر کے ان میں سے کچھ افراد کو صبح کے کچھ کام سمجھائے، باقی سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کی تلقین کر کے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صبح سویرے ہی ارشد ایک ایمبولینس میں لڑکی کی لاش ایک تابوت میں لے آیا تھا۔ گھر میں ایک کہرام مچ گیا تھا، صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر ایک عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ تھی سائقہ۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپائے اپنے نکیلے دانتوں سے کھیل رہی تھی۔ ارشد نے مہمانوں میں سے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر تابوت صحن میں ہی رکھ دیا۔ سب رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے۔ ارشد سائقہ کو کچھ بتانے لگا، جسے سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمام ضروری رسومات سے فراغت کے بعد اور وہ آپس میں باہم رضامندی کے بعد لڑکی کو وہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ شکیلہ کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ کر دی گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ دن گزرتے رہے اور ایک رات اچانک ارشد کی امی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باہر کوریڈور میں پاؤں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب وہ واش روم جانے کے گھر سے اپنے پلنگ سے اتر کر جانے لگی تو باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس وقت کون ایسا ہو سکتا ہے جو یوں پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو؟ سائقہ اور ارشد تو اوپر اپنے کمرے میں تھے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں موجود تھی، تو پھر پہلے تو اسے خوف محسوس ہوا لیکن کوئی چور نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ باہر کا دروازہ مقفل تھا اور صحن کی بھی اسی طرح تعمیر کی گئی تھی کہ کوئی باہر سے کود کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر چور کیسے آ سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اسے ہمت ہوئی اور اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر جھانکنے کی ہی کوشش کی تھی کہ جیسے کسی نے جلدی سے باہر سے دروازے کو دھکا دے کر بند کر دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا اور اس کے شور سے یکدم ارشد کے ابو کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے لمحے ان کی نظریں سامنے کھڑی اپنی بیگم پر پڑیں جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ انہیں ایسا رہنے کے لیے کیوں اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ بھی بیڈ سے اتر کر ان کے نزدیک آن کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں اس سے کچھ پوچھا۔ جواب میں اس نے اسے تمام بات بتا دی۔ یہ سن کر ارشد کے ابو نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اب باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آن لیٹ گئے، لیکن اس بار نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باقی رات یوں ہی آپس میں اس اچانک ہونے والی افتاد پر باتیں کرتے رہے، لیکن کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے انہیں آن دبوچا اور کمرے میں ان دونوں کے خراٹے گونجنے لگے۔ صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں ارشد اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ ہی نہ ہو جائیں۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ آسانی سے کھل گیا جیسے کسی نے اسے بند ہی نہ کیا ہو۔ پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ ارشد حسب معمول ناشتہ کر کے ہسپتال کے لیے نکل گیا اور سائقہ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات والے واقعے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اچانک ارشد کے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ارشد نے انہیں اپنے ہسپتال میں ICU میں ایک بیڈ الاٹ کروا دیا تھا اور ان کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ اس کی امی کو چند روز ان کے ساتھ رہنا پڑا